السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیشنز میں اس لیے ریکارڈ کروا رہی ہوں کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک ٹاپک ہے جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے، لیکن اسے ہمارے سوسائٹی میں اتنی اہمیت دی نہیں جاتی، اور وہ ہے بچوں کی تربیت۔ میرا خیال ہے کہ اس بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی اور نہ ہی کوئی اتنا عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس لیے میں یہ کچھ سیشنز ریکارڈ کراؤں گی جس میں اپنے ایکسپیرینسز سے اور جو میرا اسلامک نالج ہے تھوڑا سا اس سے بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے وچ از گوئنگ ٹو بی ہیلپ فل انشاءاللہ۔ پہلے میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی اسلامک ڈگری ہے۔ آئی ایم جسٹ اے مدر، اور میں نے اسلام جو بھی سیکھا ہے وہ آن مائی اون، تو بس اسی سے ہی، اور مطلب اپنے بچوں کے ساتھ جو میرے ایکسپیرینسز ہوئے اس سے، اور جو تھوڑا سا دینی نالج میرے پاس ہے اس سے میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گی کہ ہم بچوں کی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں۔ پہلے تو میرا خیال ہے کہ سوسائٹی میں ہم لوگوں کو، اسپیشلی مدرس کو، یہ بات ریئلائز کرنی ضروری ہے کہ ایک جو مدر کا رول ہے سوسائٹی میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک تربیت جو کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، وہ مدر نے کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ جیسی تربیت کریں گے پھر آنے والی جنریشنز ویسی ہی ہوں گی، تو ہماری سوسائٹی بھی ویسی ہی ہوگی۔ ظاہر ہے اگر اچھی تربیت ہوئی ہوگی تو جب بچے باہر نکلیں گے تو پھر سوسائٹی بھی ویسی ہی ہوگی۔ اگر دین پہ ہم تربیت کریں گے اپنے بچوں کی تو سوسائٹی بھی پھر اسی طرح ہی ہوگی۔ آج کل ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ماؤں نے اپنے اس رول کو چھوڑ دیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ میجورٹی جو مائیں ہیں وہ زیادہ تر اپنے بچوں سے اپنی جان چھڑا رہی ہوتی ہیں، اور میں نے لوگوں کے عورتوں کے منہ سے خود سنا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ بچے کو اسکول میں ڈال دوں تاکہ میری زندگی کو سکون ہو جائے، یا بچہ باہر چلا جائے تو مجھے تھوڑا سا سکون مل جائے، یا اس کو لیپ ٹاپ کے آگے بٹھا دیتے ہیں، ٹی وی کے آگے بٹھا دیتے ہیں، تو بس جیسے بس ہمیں کسی طرح سکون مل جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رسپانسبلٹی دی ہے عورت کو، اور اس طرح ہمیں اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کا حق ہے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں، تو ہمیں اس بات کو بہت زیادہ ویلیو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ماؤں کو رسپانسبل ہونا پڑے گا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مائیں جو ہیں، پیرنٹس جو ہیں، مطلب ان کو آج کل ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جتنی بھی دنیا کی آسائشیں لا دیں گے نا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ مٹیریلزم جو آپ مطلب ہماری زندگیاں بھی اسی پہ ہی چل رہی ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی ویسے ہی بنا رہے ہیں۔ تو پیرنٹس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم بچے کو بہت مہنگی ٹوائز لا کے دیں گے، بہت مہنگی چیزیں لا کے دیں گے، اچھے کپڑے پہنائیں گے، اچھے کھانے کھلائیں گے تو بچہ ہم سے خوش ہوگا۔ حالانکہ کڈس ڈونٹ کیئر۔ آپ اسے ایک 10 روپے کی شرٹ پہنا دیں یا ایک 10,000 کی شرٹ پہنا دیں، آپ اسے ایک 5 روپے کا ٹوائے لا دیں یا کوئی 10,000 کا ٹوائے لا دیں، ہی ڈزنٹ کیئر، ہی ول جسٹ پلے۔ یا تو اب اس دور میں، مطلب یہ جو مٹیریلزم کی دوڑ ہے، اس میں جو ہے فادرز جو ایفرٹ کریں وہ تو کر ہی رہے ہیں، مدرز جو ہیں وہ بھی پیسے کمانے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اور بچوں کو اگنور کرتی ہیں۔ باہر نکل کے جب وہ پیسے کماتی ہیں تو بچے کو یہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی۔ بچہ جو ہے اس کو آپ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، آپ کے حگس چاہیے ہوتے ہیں، آپ کے کسز چاہیے ہوتے ہیں، آپ کی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، ماں کی پریزنس چاہیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی ماں مہینے کے بعد لاکھ روپے کما کے اپنے بچے کے ہاتھ میں رکھ دے گی تو وہ کہے گا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، آئی ڈونٹ نیڈ دس، آئی نیڈ یو۔ تو پلیز، اگر تو آپ کی بہت اشد ضرورت نہیں ہے، اگر تو اشد ضرورت ہے بھی تو کوشش یہی کریں کہ گھر پہ رہ کے کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ اپنا گزارا کر سکیں، اور اگر ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہسبینڈ اتنا کما رہے ہیں تو آپ تھوڑے کم میں گزارا کریں، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، ان کو ٹائم دیں۔ یہ جو آپ ان کا ٹائم دیں گے، یہ جو ان کی تربیت کریں گے،
یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ہماری سوسائٹی کے لیے بھی۔ ہم نے اب بچوں کی کیا سوچ بنا دی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو بس اس کے دماغ میں ایک ہی بات ڈالی جاتی ہے کہ تم یہ فلاں ڈگری لے لو، اس میں بڑا پیسہ ہے، اگر تم سی اے کر لو گے نا تو تمہیں بڑا پیسہ ملے گا، اگر تم انجینئر بن جاؤ گے نا تو تمہاری زندگی بن جائے گی۔ تو پھر وہ بچہ جب بچپن سے یہی باتیں سن رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ایک پیسے بنانے والی مشین ہی بنتا ہے، وہ کوئی انسان نہیں بنے گا۔ مطلب وہ اس میں ہمدردی، اخلاق، یہ جو ضروری چیزیں ہیں ایک انسان کو بنانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، وہ نہیں ہوں گی۔ وہ صرف ایک مطلب مشین کی طرح کام کرے گا، اور وہ یہ بھی نہیں سوچے گا کہ میں حرام سے کما رہا ہوں کہ حلال سے کما رہا ہوں، بس اس کو کمانا ہوگا کیونکہ اس کو اپنے سٹینڈرڈز پورے کرنے ہوں گے۔ تو اور آج کل میں نے جو دیکھا، زیادہ تر جو مائیں ہیں، میجورٹی کی میں بات کر رہی ہوں، وہ بچوں کے عیش و آرام کے لیے ہی باہر نکلتی ہیں نوکری کرنے کے لیے۔ ان کو ایسا ضرورت نہیں ہوتی، مطلب ان کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بچوں کو جی ہم اعلیٰ تعلیم دلا دیں بچوں کے فیوچر، لیکن وہ بچوں کے فیوچر کے لیے ان کا پریزنٹ تباہ کر دیتی ہیں۔ بچوں کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے، پلیز ان کے ساتھ رہیں۔ تو یہ ایک بہت میجر بات ہے جو کہ ہم اب مدرس کو ہم ریئلائز کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو رسپانسبلٹی دی ہے نا ایک ماں کی، یہ کوئی بہت گری ہوئی وہ نہیں ہے، یہ بہت ہی ایک کہنا چاہیے کہ بہت ہی ایک قیمتی چیز ہے جو ہمارے پاس ایک امانت ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور مجھے ان لوگوں پہ بھی مطلب ہوتا ہے جو کسی ماں سے یہ پوچھتے ہیں، جو ایک ہاؤس وائف ہوتی ہے، کہ تم سارا دن کیا کرتی ہو؟ مطلب ہاؤ کین یو آسک اے مدر کہ تم سارا دن کیا کرتی ہو؟ چاہے اس کا ایک بچہ ہے، چاہے اس کے 4 بچے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے جو اس نے پوری کرنی ہے۔ دن کے 24 گھنٹے، جیسے اگر 12 گھنٹے آپ کا بچہ سو رہا ہے تو 12 گھنٹے آپ کی یہ رسپانسبلٹی کہ آپ نے اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے اور اس کو ٹائم دینا ہے اور اس کو دین سکھانا ہے۔ تو ابھی میرا خیال ہے کہ یہ اتنا انٹروڈکشن کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ہم سٹارٹ کریں گے، مطلب میں کوشش کروں گی کہ سیشنز چھوٹے ہی رہیں اور ایک سیشن میں ایک ٹاپک پہ بات کریں گے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے آنورڈس پھر کس طرح سے اس کو ہم جو ہے اس کا براٹ اپ کر سکتے ہیں، اس کو کیا کیا باتیں ہم بتا سکتے ہیں اسٹیپ وائز، جو میں نے ایکسپیرینس بھی کی ہیں، میں نے سیکھی بھی ہیں اور میں نے اپنے بچوں میں کی بھی ہیں ایسی کوشش کہ میں انہیں سکھا سکوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔